بسم اللہ الرحمن الرحیم المحمود هو اللہ والمصطفیٰ سیدنا رسول اللہ وأحق من اتبع کتاب اللہ وبعد۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورہ طٰہٰ کی 8 آیتیں مکمل ہو چکی اور یہاں سے آیت نمبر 9 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ ہم نے جب سورت کا تعارف کل پیش کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیلاً پیش کیا گیا ہے، تو اس قصے کا یہیں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ لفظ حل جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے، اور استفہام کا معنی ہوتا ہے، حقیقی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا علم نہیں ہو تو علم طلب کرنا۔ جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی زید آیا ہے یا نہیں آیا تو ہم پوچھیں گے حل جاء زید، کیا زید آ گیا؟ تو علم طلب کرنے کے لیے استفہام ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو اگر یہاں پر اس کو اس کے حقیقی معنی میں مراد لے لیا جائے تو اللہ کے حق میں محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ کی خبر بتائی، ان کا قصہ بتایا، تو پھر اللہ کے حق میں یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھے کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے نا؟ تو یہاں پر حقیقی معنی نہیں ہو سکتا، حقیقی معنی استفہام کا مراد لینا محال ہے۔ تو پھر یہاں کیا معنی مراد ہے؟ تو اس کے مفسرین نے 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو تفسیر میں ذکر ہے، وہی امام جلال الدین محلی کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر حل جو ہے یہ قد کے معنی میں ہے، اور مطلب ہے وہ حل اتاکا یعنی قد اتاکا حدیث موسیٰ، یعنی یقیناً آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حل یہاں پر استفہام حقیقی کے لیے نہیں ہے بلکہ استفہام للتشویق والتقریر ہے، یعنی یہاں پر شوق دلانے کے لیے، سامع کو شوق ہو، جب سامع سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی تو شوق ہوگا سننے والے کو کہ وہ خبر کیا ہے، اور تقریر یعنی سامع کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی، تو تقریر و تشویق کے لیے یہ استفہام ہے۔ بہرحال فرمایا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی، اذ رآ نارا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ یہ کون سا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے، جس شہر کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ اب مصر سے مدین کیوں گئے تھے، یہ ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ سورۃ القصص میں آئے گا، تبھی ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھائیں گے، ٹھیک؟ تو بہرحال مدین میں آپ رہتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جن کا نام حضرت صفورہ تھا، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی ایک مرتبہ کہ میں مصر جا کر اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی، اور آپ نے اپنی اہلیہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر نکل پڑے۔ اور آپ شام کے بادشاہوں سے ڈرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے لوگوں پر، آپ نے عام راستہ چھوڑ کر جو ہے ایک دوسرا راستہ اپنایا۔ اب دوسرا راستہ آپ نے اپنایا تو آپ جو ہے کوہ طور کی طرف سے ہوتے ہوئے مدین سے مصر آ رہے تھے۔ اب کوہ طور ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر سردیوں کے موسم میں برف گرتی ہے، بہت ٹھنڈا رہتا ہے، بلکہ کوہ طور پر گرمیوں کے علاقے میں بھی رات کو بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور بہت سردی لگتی ہے، تو ٹھنڈیوں میں تو وہاں برف گرتی ہے اور بہت سرد علاقہ رہتا ہے وہ۔ تو حضرت موسیٰ، اور وہ سردیوں کا ہی زمانہ تھا، بارش ہو گئی تھی، برف گر رہی تھی، اور پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ بھی تھی، اور درد سی ہونے لگا، یعنی بچے کی ولادت کا درد ہونے لگا ان کو۔ تو اس وقت گرمی کی جو ہے سردی کو دور کرنے کی انہیں سخت حاجت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے محسوس ہوا کہ وہاں پر آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے یہیں رکو اور میں جو ہے آگ دیکھ کر آتا ہوں۔ تو یہ اسی کا واقعہ ہے، اذ رآ نارا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی، فقال، تو آپ نے فرمایا لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، اہل سے مراد لامرأتہ یعنی اپنی بیوی سے فرمایا، امکثوا ہنا، کہ تم یہیں ٹھہرو۔ اب یہاں پر امکثوا کا صیغہ آیا، حالانکہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب تھا اپنی اہلیہ سے تھا، اور وہ تو واحد مؤنث ہیں،
تو یہاں پر جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیوں آیا؟ تو اس کے مفسرین نے دو جواب دیے. ایک جواب یہ ہے تعظیم کے طور پر کہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے اگرچہ کوئی واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو لیکن اس کی تعظیم مقصود ہو تو جمع مذکر کا صیغہ آتا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خطاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ سے ہی تھا مین مقصد، لیکن ان کے ساتھ ان کے خادم اور اولاد وغیرہ سب تھے، تو ان سب کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب یہاں ٹھہرو. اب مفسر نے فرمایا وذالک، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ فی مسیری، جب آپ سفر کر رہے تھے، مدین سے طالباً مصر کو طلب کرتے ہوئے، یعنی مصر کی جانب آپ کیا ہے سفر کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا تم یہیں ٹھہرو. انی آنست، بے شک میں نے دیکھی ہے، ابصر تو میں نے دیکھی ہے، نارن ایک آگ، لعلی آتیکم، شاید کہ میں لے کر آؤں تمہارے پاس، منہا اس سے، یعنی اس آگ سے، بقبسن ایک شعلتن ایک شعلہ لے کر آؤں، فی رأسی فتیلتن، جو ہے کہتے ہیں رسی کے سر میں، یعنی کوئی بتی اتتی ہوتی ہے آگ جلانے والی، جو بتیاں ہوتی ہیں کپڑے کی، روئی کی، رسی کی، اس کے سر میں، او عودن یا لکڑی کے سر میں، تاکہ پھر اس کے ذریعے ہم یہ آگ جلا لیں. او اجد علی النار ہدا، یا پھر میں آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں، یہ ہادین یعنی رہنمائی کرنے والا، یدلونی علی الطریق، جو مجھے راستہ بتائے. وکان اخطا لظلمۃ اللیل، اور رات کی تاریکی کی وجہ سے آپ راستے سے ہٹ گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے. وقال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لعل فرمایا شاید کہ میں تمہارے پاس آگ کا شعلہ لے کر آؤں. کیوں؟ لعدم الجزم بوفاء العہد، اس لیے کہ آپ کو وفائے عہد کا یقین نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا، آگ ملے گی نہیں ملے گی، اس لیے آپ نے فرمایا شاید آگ مل جائے یا کوئی راستہ بتانے والا مل جائے. صیغہ نے جو ہے لعل فرمایا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت تھا، اور وہ درخت پورا روشن تھا. ٹھیک ہے، اور جب اس درخت کے پاس آپ اس کے قریب ہوتے تو وہ دور ہو جاتا، اور جیسے ہی رکتے تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا. تو بہرحال آپ چلتے چلتے ایسے ہی اس درخت کے پیچھے وادی مقدس میں آ گئے. ٹھیک ہے، اور جب وادی مقدس میں آ گئے تو پھر آپ کو وہاں پر ندا دی گئی، وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور آپ نے بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، یہ پہلی مرتبہ تھا جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے. تو اسی کا ذکر ہے. فلما اتاہا، تو جب وہ اس کے پاس یعنی اس آگ کے پاس آئے، ہاں زمین کا مرجع نہ آ رہے، لیکن وہ آگ کیا تھی؟ وہی شجرۃ اوسج، وہ اوسج کا درخت تھی. اوسج کا ایک کانٹے دار درخت کو اوسج کہتے ہیں. ایک قول علیق تھا، ایک قول عناب تھا، مختلف قول ہیں اس درخت کے بارے میں. تو جب اس کے پاس آئے تو وہ جو ہے مطلب یہ دیکھا کہ یہ تو آگ نہیں ہے بلکہ درخت ہے. تو وہاں پر ندا دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں. اب انی کو انی اور انی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. بکسر الحمزہ، حمزہ کے کسرے کے ساتھ انی، بتعویل نودیہ بقیلہ، کے نودیہ قیلہ کی معنی میں ہو، یعنی نودیہ قیلہ کے معنی میں ہو کہ ان سے کہا گیا اے موسیٰ. ٹھیک ہے، اور قالہ کے بعد کا انا آتا ہے. وبفتحیہ، اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں بتقدیر الباء کے با مقدر معنی اور مطلب ہو نودیہ یا موسیٰ بانی، تو دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ندا دی گئی اے موسیٰ، انی انا، کہ بے شک میں. تاکید، یہ جو انا ہے یہ تاکید ہے لیا المتکلم، یا متکلم کے لیے، انی میں جو یا ہے. ٹھیک ہے، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں. فخلعنا علیک، تو تم اپنے دونوں یہاں پر نعلین اتار دو، دونوں چپل اتار دو. انک بالواد المقدس، بے شک آپ مقدس وادی میں، المطہر جو مطہر ہے، اب المبارک ہے جو مبارک ہے، طوا یعنی وادی مقدس طوا میں ہے. بدلن، یہ بدل ہے، وہ عطف بیان یا عطف بیان ہے، یعنی طوا اس وادی کا نام تھا کہ آپ وادی مقدس طوا کے اندر ہیں. اب طوا کو بالتنوین و ترکیہ، تنوین و ترکیہ اور ترک تنوین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی طون اور طوا. تنوین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یہ منصرف ہوگا، مصروفن. منصرف کو عربی میں مصروف بھی کہتے ہیں، یعنی یہ مصروفن یعنی منصرف ہوگا بے اعتبار المکان، مکان کے اعتبار سے، یعنی صرف یہ جو ہے اس میں ظرف ہے، اس بنیاد پر جو ہے کیا ہے منصرف. وغیر مصروف، اور غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے یہ للتانیث، اس لیے کہ اس میں تانیث کا معنی ہے، بے اعتبار الوقع، اس لیے کہ یہ ایک زمین کے ٹکڑے کے اعتبار سے، اور زمین کے کسی بھی گاؤں کو، شہر کے نام جو عموماً عربی میں ہوتے ہیں وہ مؤنث مانے جاتے ہیں، مع العالمیت، اور ساتھ میں عالمیت بھی ہے. تو تانیث ہے اس میں اور عالمیت ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے لفظ طوا. تو بہرحال فرمایا کہ اپنے چپل اتار دو، اس لیے کہ تم وادی مقدس طوا میں ہو.
اور اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا، من قومِكَ، تمہاری قوم میں سے، یعنی کس لیے چن لیا؟ یعنی وہی رسالت کے لیے. فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، منی، میری طرف سے، یعنی میری طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے. انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کیجیے، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کیجیے، لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، فیہا یعنی نماز میں میرا ذکر ہے اس لیے نماز قائم کیجیے. ٹھیک، تو جو ہے توحید کے فوراً بعد نماز کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جو ہے، یا پھر فاعبدنی میں سب آ گیا، ساری عبادتوں میں نماز بھی ہے، لیکن نماز کا الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ نماز کی ایک الگ ہی شان ہے، توحید کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے. اللہ نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، آتیۃ مانے آنے والی ہے، اکاد اخفی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا دوں، عن الناس، لوگوں سے، ویظہر لہم قربها بعلامتی، اور لوگوں کے لیے قیامت کا قرب قیامت کی علامت سے ظاہر ہو. یعنی اکاد اخفی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے امام ساوی نے اس آیت کی تفسیر پر جب حاشیہ لگا تو انہوں نے کہا ارید اخفاء وقتیہ، یعنی اکاد اخفیہ کا مطلب ہے کہ میں قیامت کے وقت کو چھپانا چاہتا ہوں، اور قیامت کے وقت کو اور موت کے وقت کو چھپانے میں حکمت یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی جب قرب قیامت ہو جائے گی، سورج پچھم سے جو ہے کہتے ہیں پورب کی بجائے پچھم سے نکلے گا، یا پھر کوئی انسان غرغرہ کی حالت میں ہو، بالکل مرنے والا ہو، اس وقت توبہ کرے تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو اگر مخلوق قیامت اور موت کے وقت کو جان لیتی تو گناہوں میں مشغول رہتی، اور جب وقت موت کا یا قیامت کا آتا تو اس سے پہلے توبہ کر لیا کرتی. تو یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جو ہے موت کے وقت کو مخفی رکھا تاکہ لوگ ہمیشہ ڈر میں رہیں، کیا پتہ کب موت آ جائے، کب قیامت آ جائے، اور نیک اعمال کرتے رہیں. ہاں اللہ نے یہ ضرور حکم دیا کہ قیامت آ کے رہے گی، قیامت آئے گی، بس وقت کو چھپا دیا، اور قیامت آئے گی لتجزا فیہا، تاکہ قیامت میں بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، اس کے بدلے میں جو وہ کوشش کرتا تھا، ہر نفس بھی من خیر او شر، یعنی جو بھی جان، جو بھی انسان بھلائی یا برائی کرتا تھا تو اس کا مکمل بدلہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے. فلا یصدنک، تو آپ کو روک نہ دے، آپ کو ہرگز نہ روک دے، یصرفنک یعنی آپ کو پھیر نہ دے، عنہا، اس سے، ای عن الایمان بہا، یعنی قیامت پر ایمان لانے سے آپ کو پھیر نہ دے. کون؟ من، وہ نہیں پھیر دے، لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے، واتبع ہوا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، فی انکارہا، قیامت کو انکار کرنے میں. تو اگر ایسا ہو گیا، یعنی آپ نے قیامت پر ایمان نہیں رکھا جو ہے دوسرے کی وجہ سے، فتہلکا، تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، ان صدت عنہا، اگر آپ نے اس سے منہ پھیر لیا. دراصل مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر جو خطاب ہے، خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن مراد آپ کی امت ہے، کیونکہ ہم نے سورۃ الکہف میں یہ بات بتا دی. آپ چاہیں تو پرانے دروس سنے ہیں اگر آپ نے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن میں جو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو کبھی واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، اس سے مراد صرف حضور ہوتے ہیں، امت نہیں ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے مراد حضور نہیں ہوتے ہیں بلکہ امت ہوتی ہے. کبھی واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد حضور بھی ہوتے ہیں، امت بھی ہوتی ہے. ایسے ہی جمع کے صیغوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یا دیگر انبیاء کے ساتھ ہے کہ خطاب ہوتا انبیاء سے ہے ظاہر میں، لیکن مراد امت ہوتی ہے. تو یہاں مراد امتی، اور مطلب ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، تم قیامت پر ضرور ایمان لانا، اور جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو ہرگز اس کی وجہ سے قیامت پر ایمان لانے سے نہیں پھرنا، اس لیے کہ اگر تم اس پر ایمان لانے سے پھر گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ مطلب ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب وحی فرمائی. اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہونے تھے عنقریب، ان کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا تاکہ آپ مانوس ہوں، اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس میں شوق بڑھے، اور جو ہے ان معجزات کے ظہور کا طریقہ اسی وقت دکھا دیا گیا تاکہ وہ معجزے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے دکھائیں تو آپ کو خوف محسوس نہ ہو. تو ان معجزات کا ظہور اسی وقت ہوا
اور اسی کا یہاں سے تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا وما تلک، اور وہ کیا ہے، کائنتن بیمینی کا، جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. اصل میں ما تلک میں جو ہے ما مبتدا اول ہے اور تل کا جو ہے مبتدا ثانی ہے، اور بیمینی کا یہ جو ہے ظرف مستقر ہے کائنتن حال کا، اور یہ پھر جو ہے پورا جو ہے مبتدا ثانی کی خبر ہے، اور پھر مبتدا ثانی مبتدا اول کی خبر وغیرہ، اس طرح سے ہے یہ پورا جملہ. ٹھیک ہے، وما تلک، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کائناتن جو موجود ہے بیمینی کا آپ کے ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. الاستفہام للتقریر، یہ استفہام بھی تقریر کے لیے ہے نا. لیرتب علیہ المعجزۃ فیہ، تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ اسی عصا میں، یعنی جس چیز کے بارے میں عن قریب سوال ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک معجزے کو مرتب فرمائے. تو یہ استفہام تقریر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اقرار کرانے کے لیے. یہاں پر استفہام حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. استفہام تقریری ہے بس. یا تو استفہام تقریری ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اقرار کریں کہ ہاں میرے ہاتھ میں یہ ہے، پھر اس سے معجزے کا ظہور ہو. یا پھر یہاں پر بس یہ جو کلام ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے تو جو ہے ایک ہیبت تھی، تو زیادہ کلام ہو تو وہ ہیبت دور ہو جائے، کیونکہ کسی سے ہماری جب زیادہ گفتگو ہونے لگتی ہے تو اس کی ہیبت کم ہوتی ہے اور مانوس اس سے انسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ نے جب پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے. اور پھر اس کے بعد مزید کلام کیا، تاکہ اس لیے کہ وہ جو محل تھا اللہ سے گفتگو کرنے کا کلام تھا حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا محل تھا. اور جب ایک محب اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کلام لمبا ہو. تو حضرت موسیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ عصا ہے، بلکہ کہا یہ عصایا اتوکل علیہ، اور آگے تک کلام کیا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کلام کرنے کا شرف حاصل ہو اور دل کو چین ملے. قالا، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اعتمد علیہ یعنی اس پر ٹیک لگاتا ہوں، عند الوثوب جو ہے اٹھنے کے وقت، یعنی جب بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا لیٹا ہوا ہوتا ہوں تو اٹھتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کے اٹھتا ہوں، والمشی، اور چلنے کے وقت اس کا سہارا لیتا ہوں. اہش، اور گراتا ہوں، اہش یہش معنی ہوتا ہے گرانا. اخبط یعنی گراتا ہوں، ورق الشجر، درخت کے پتوں کو، بہا اس عصا کے ذریعے، لیسقط تاکہ وہ پتے گریں، علی غنمی میری بکریوں پر، یعنی اس عصا کے ذریعے میں درخت کے پتے جھاڑتا ہوں، اہش معنی جھاڑنا، فتاکلہ تاکہ بکریاں اس کو کھا لیں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے دوسرے بھی کام ہیں، یعنی اس عصے سے اور بھی دوسرے کام ہیں. اب معارب جو ہے جمع معروبہ، معروبہ کی جمع ہے مثلث الراء. مثلث الراء کا مطلب ہے یعنی تینوں اعراب ہیں را پر، جو ہے کہتے ہیں معروبہ، معربہ، معربہ. ای ہوائی جو یعنی مجھے جو ہے کام ہے اس عصے سے، اخرا دوسرے، اور دوسرے کیا کیا کام تھے، کہ حمل الزادی والسقا، جیسے توشے کو اور پانی کو اٹھانا اس عصا کے ذریعے، و طرد الحوام، اور جو ہے درندوں کو بھگانا، حوام یعنی وہی موذی جانور. زیادہ فی الجواب بیان حاجاتی ہی بہا، جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں زیادہ کر دیا، بیان حاجاتی ہی بہا، جو بھی انہیں ضرورتیں تھیں اس عصا سے وہ سب بیان کر دیا. تو بہرحال اب اس سے ایک عنقریب ایک معجزے کا ظہور ہونا تھا عصا سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈال دو، یعنی اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دو. فَأَلْقَاهَا، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، تو وہ ایک سانپ بن گیا، ثعبان عظیم، ایک بڑا سانپ بن گیا. تسعیٰ، جو دوڑ رہا تھا، تمشی علی بطن، یعنی اپنی پیٹ پر دوڑ رہا تھا، سریعا، بہت تیز، کسرعت الثعبان الصغیر، جیسے کہ چھوٹا سا سانپ بہت تیز دوڑتا ہے، ایسی وہ بہت بڑا ہونے کے باوجود تیز دوڑ رہا تھا. ثعبان صغیر المسمى بالجان، جس کا نام جان رکھا گیا، المعبر بھی، جس کو تعبیر کیا گیا ہے، فیہا، اس میں، فی آیت اخری، یعنی اس سلسلے میں جس کی تعبیر دوسری آیت میں جان سے آئی ہے. قال خذها، جب وہ تیزی سے دوڑنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعی خوف ہوا. طبعی انسان کی طبیعت ہے، جب کوئی عجیب و غریب جو ہے اس طرح کی چیز دیکھتا تو اسے خوف ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو کوئی طبعی چیز سے خوف ہو جائے تو یہ خوف الہی کی منافی نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر کوئی راستے میں جا رہا ہے، کتا بھونکنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس سے کسی کو ڈر لگنے لگے تو یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں کہ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو جانور سے نہیں ڈرتا ہے.
یہ طبعی خوف ہے، انسان کو اس طرح کی چیزوں سے ڈر لگ جاتا ہے ایک دم۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم خوف محسوس ہوا، طبعی خوف۔ حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف خدا نہیں تھا؟ معاذ اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو طبعی خوف انسان کو ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور یہ خوف خدا کے منافی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ کو جب خوف ہوا تو اللہ نے فرمایا خذھا، اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، ولا تخف منہا، اور اس سے ڈرو مت، سنعیدھا، ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرتھا، اس کی حالت پر، الاولی، پہلی حالت پر۔ سیرتا منصوب ہے بنزع الخافض، نزع خافض کی وجہ سے، یعنی حرف جر گرا دیا اور پھر مضاف الیہ کو منصوب کر دیا۔ نزع خافض کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف جر گرا دیا جائے اور جو مضاف الیہ مجرور تھا اس کو منصوب کر دیا جائے، یعنی اصل عبارت ہے الی سیرتی ہے، تو الی کو گرا کے سیرتہ نزع خافض کی وجہ سے منصوب کر دیا گیا، یعنی ہم اس کو لوٹا دیں گے الی حالتہ الاولی، اس کے پہلے حالت کی طرف۔ فادخل یدہ فی فہمہا، تو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا، فعادت عصا، تو وہ دوبارہ سے عصا بن گیا۔ فتبین، تو یہ ظاہر ہو گیا، ان موضع الادخال، کہ جہاں پر انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا تھا یہ وہی جگہ تھی موضع مسکیہ، جس کو آپ پکڑتے تھے بین الشعبتی، اس کے دونوں کناروں کے درمیان، یعنی دونوں کناروں کے درمیان جہاں آپ اس کو پکڑتے تھے تو وہی جگہ اس کے منہ میں آپ نے پکڑی، تو وہ سانپ کی جگہ کیا ہے، عصا بن گیا۔ وَأُرِيَ ذَلِكَ سَيِّدُ موسیٰ، اور یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی، کیوں یہ معجزہ پہلے ہی کیوں دکھایا گیا؟ لِأَلَّا يَجْزَعَ، تاکہ آپ نہیں ڈریں، اِذَا انقلبت حیۃ، جب یہ عصا سانپ میں بدل جائے، لدى فرعون کے سامنے، فرعون کے سامنے آپ کو معجزہ دکھانا تھا، یہی بعد میں اور اس کا ذکر آئے گا، تو اس وقت حضرت موسیٰ کو خود خوف پیدا نہ ہو، اس لیے پہلے ہی یہ معجزہ دکھایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ایک دوسرے اور معجزے کا ذکر ہے، وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ، اور اپنے ہاتھ کو ملائیے، الیمنہ، دائیں ہاتھ کو، بمعنی الکف، ید کف کے معنی میں، یعنی اپنی دائیں ہتھیلی کو ملائیے، الی جناحک، اپنے بازو سے، ای جنبک الایسر، یعنی اپنی جو ہے بائیں بازو سے، تحت العضدی، بازو کے بائیں جانب سے، تحت العضدی، بازو کے نیچے، الی الابط، بغل تک، واخرجھا، اور اس کو نکالئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنے جو ہے بائیں جانب جو ہے بازو کے نیچے بغل تک کیا ہے ملائیے، اور ملانے کے بعد واخرجھا، اس کو نکالیے، تو جب آپ اس کو نکالیں گے تخرج، تو یہ نکلے گا خلاف ما کانت علیہ من الادما، جیسا کہ یہ پہلا گندمی رنگ کا تھا اس کے برخلاف نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، تو یہ جو گندمی رنگ ہے اس کے برخلاف نکلے گا، بیضاء، بالکل جو ہے چمکدار سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، ای برس، یعنی بغیر کسی مرض کے۔ انسان کو برس کا مرض ہو جاتا ہے نا، تو ہاتھ بہت سفید ہو جاتے ہیں، تو بغیر اس کے جو ہے کہتے ہیں ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، تو بیماری نہیں ہوگی، وہ ایک معجزہ ہوگا۔ تم دی جو چمک رہا ہوگا، کشوائی شمسی، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، تخشل بصرہ، جو آنکھوں کو ڈھانپ دیتی ہے، یعنی آنکھوں کو جو ہے کہتے ہیں آنکھوں پر چھا جاتی ہے، چکا چوند میں آنکھوں کو کر دیتی ہے، تو اتنی تیزی سے جو ہے کہتے ہیں آپ کا ہاتھ چمکتے ہوئے نکلے گا۔ آیتن اخری، اور یہ دوسری نشانی ہوگی، وہی، اور وہ کیا ہے، وہی بیضاء، وہی، اور لفظ آیتن اخری اور لفظ بیضاء، ان دونوں کے بارے میں بتا رہے، حالانی، یہ دونوں حال ہے، من ضمیری، لفظ تخرج کی ضمیر سے، یعنی لفظ تخرج میں جو ضمیر ہے اس سے لفظ بیضاء اور آیتن اخری حال ہے، یعنی وہ جو ہے کہتے ہیں اس حال میں نکلے گا کہ وہ چمک رہا ہوگا، اور اس حال میں ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانی ہوگی، دوسرا معجزہ ہوگا۔ لنوریا کا، اور یہ کیوں ہے لنوریا کا؟ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، بیہا، اس ہاتھ کے ذریعے، اذا فعلت ذالک، جب آپ ایسا کریں، لاظہارھا، جو ہے کہتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کی وجہ سے، من آیاتنا، یعنی ہم اس کو، یہ جو آپ کے ہاتھ پر یہ چیزیں ظاہر کر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، الآیت الکبریٰ، یعنی اپنی نشانیوں میں سے الآیت الکبریٰ، بڑی نشانیاں دکھائیں، ای العظمی علی رسالتی کا، یعنی آپ کے رسول ہونے پر بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وَإِذَا أَرَادَ عَوْدَهَا إِلَىٰ حَالَتِهَا الْأُولَىٰ، اور جب حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام ارادہ کرتے کہ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں، ضمَّهَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ملا لیا، اِلَىٰ جَنَاحِهِ، اپنے بازو کی طرف، کما تقدمہ، جیسا کہ پہلے تھا، وَأَخْرَجَهَا، اور اس کو نکالا، تو یہ ویسے ہی ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہتھیلی کو، دائیں ہتھیلی کو بائیں بازو سے ملاتے تھے تو وہ چمکدار ہاتھ ہو جاتا تھا، اور پھر دوبارہ ملاتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا۔
اس کے بعد جب یہ معجزے دونوں دکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرما دیا اور بتا دیا کہ تم میرے نبی ہو، اور رسالت کا حکم دے دیا اور اعلان نبوت کا وہ حکم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، اذهب، جائیے، رسولاً، اس حال میں کہ آپ رسول ہیں، یعنی میرے رسول بن کے جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، ومن معہ، اور ان لوگوں کی طرف جو فرعون کے ساتھ ہیں، انہ طغی، بے شک فرعون حد سے بڑھ گیا، جاوز الحد فی کفرہ، یعنی کفر میں حد سے بڑھ گیا، الی ادعاء الالہیہ، کہ اس نے معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دکھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اب پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، یعنی یوں سمجھے 24 آیتیں ہو گئیں، بلکہ 23 ہی سمجھیں، 24ویں آیت دوبارہ کل سے دوبارہ پڑھ لیں گے، یا آج پڑھ لیں، آج ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ گیا، اور اس کو جو ہے کہتے ہیں ایک خدا کی طرف دعوت دو، اور اس کے بعد کیا کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں آئے گا۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں، یا کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی